میڈم فریضہ بانو میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آرگنائزیشن بنائی جائے؟ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات میڈیا کے سامنے رکھ سکوں. میں یہ جو آرگنائزیشن یا کسی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ راتوں رات کسی کے اندر یہ پیدا ہو جائے. یہ انسان کے اندر موروثی ہوتا ہے اور یہ وراثت سے لے کے بندہ آتا ہے. میرا یہ تھا کہ میں پہلے سے یہ کام کر رہی تھی. میری شادی ہوئی راولہ کوٹ سے. بن بیک ایک جگہ ہے، بڑی دور جگہ ہے اور انتہائی مشکل مقام ہے. وہاں کچھ غربت کے عناصر تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوا کہ یہاں پہ میں آئی تو مجھے الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے لوگوں نے مجھے بڑی پذیرائی دی، بڑی عزت کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کے کام میں کرنے چاہیے. وہ میں کچھ کرتی رہی تھوڑا عرصہ، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زلزلہ ہوا اور اس میں تھوڑی متاثر ہو گئی. میرا بیٹا تھا، وہ شہید ہو گیا. تو جس کی وجہ سے مجھے لوگوں کا کوئی ہوش نہیں رہا کہ میں لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکوں. اس میں پھر مجھے یہ ہوا کہ جب لوگ میرے پاس خواتین آنی شروع ہوئی اور کچھ میرے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے یہاں پہ کچھ سامان بھیجنا شروع کیا، تو میں ان کی مدد سے میں نے لوگوں کو وہ سامان تقسیم کیا. اسی پریشانی کی حالت میں خواتین میرے پاس آتی تھی، میں نے ان کو کچھ جو میرے پاس تھا میں ان کو دیتی رہی. تھوڑا میرا جو تھا حوصلہ بڑھا. اس کے بعد میں پنڈی چلی گئی واپس. سردیوں میں ہم لوگ، میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے جو سامان ان کے پاس تھا انہوں نے سارا ہی نکال کے لوگوں کو دے دیا. جب انہوں نے دیا تو واپس گئے تو ہمارے پاس صرف 2 بستر بچے ہوئے تھے، باقی کوئی چیز نہیں تھی. گھر ٹوٹا ہوا تھا. ہم لوگ جب واپس آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہم نے آ کے اپنا کچھ سیدھا کیا، کچھ بنایا، کچھ کھڑے ہوئے اپنے پاؤں پہ. تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو اگر بندہ نہ ہو تو اس کی جگہ لے سکے. تو میں کوئی ایسی ایک تنظیم میں بنا لوں جس کی وجہ سے میں خواتین میں گئی اور میں نے ان سے بات کی، اپنے علاقے کی خواتین سے، کہ آپ آئیں ہم کوئی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں. تو 10 روپے سے ہم نے شروع کی ایک تنظیم جب ہم نے شروع کی تو اس کا یہ ہوا کہ 10 روپے اس کے ملتے تھے. ہم اکٹھے کرتی رہی. ہم نے سوچا کہ کسی کی کوئی فوت کی ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، ہم وہاں پہ کچھ اپنا انپٹ دے دیں گے، ان کی مدد ہو جائے گی ان لوگوں کی. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا آرگنائزیشن کے بارے میں اتنا علم تو نہیں تھا، لیکن میرے ایسے سوچ تھوڑی بڑھتی گئی. کچھ لوگ مجھے پہچاننے لگے. انہوں نے مجھے ایک بتایا کہ آپ محکمہ جنگلات میں کچھ پروجیکٹ آئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ جائیں تو وہ آپ کو وہ پروجیکٹ مل جائے گا. میں گئی، وہاں پہ ممتاز صاحب ہوتے تھے اس وقت، ان کے پاس میں گئی. ان سے میں نے جب بات کی تو جب انہوں نے 2-3 کوسچن کیے تو مجھے نہیں ان کوسچن کی سمجھ آئی کہ یہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے معذرت ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک ادارہ بتاتا ہوں، آپ وہاں جائیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے، کچھ آپ کو ٹریننگز دیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں. پھر میرا یہ ہوا کہ میں نے وہ ٹریننگ وہاں پہ گئی. ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، بہت ہی اچھا تعاون. انہوں نے مجھے ٹریننگ دی، اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوٹے چھوٹے کورسز دیے. اور 2007 میں نے اپنی آرگنائزیشن رجسٹر کروائی تھی، جبکہ 2009 میں مجھے ایک بڑا پروجیکٹ جو اس وقت کا 45 لاکھ کا تقریباً پروجیکٹ تھا وہ مجھے ملا، جس کی وجہ سے آج ہماری مسجد میں پانی ہے، آج لوگوں کے گھروں میں پانی ہے. ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہم نے. میں نے سلائی کڑھائی کے اوپر کام کروایا، سکلز بچوں کے اندر لانے کی کوشش کی. اپنے علاقے کے اندر یہ میرا ایک بہترین کام تھا. ہینڈز پمپ لگوائے، کچن گارڈننگ کی ٹریننگ دلوائیں بچوں کو. اس کے علاوہ میں نے ان کو باغات لے کے دیے، کچھ بیوہ خواتین کو بکریاں وغیرہ لے کے دی مختلف محکموں سے. پھر اس طرح کے کام میرے چلتے رہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اس کو خود چلاتا ہے، اللہ غریبوں تک اپنی روزی خود پہنچاتا ہے. ہم تو بس اس کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اور اللہ نے بھی دنیا میں وسیلے تو بنانے ہیں کسی کے لیے کہ ہم ان تک جائیں، ہم ان تک وہ یہ چیزیں پہ جائیں. اللہ نے ہماری دل میں نرمی رکھی ہے، ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے. میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ ٹائم دیا.